اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو۔ وسیلہ کا معنی ہے قربت، یعنی اللہ کی اطاعت حاصل کرو، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور وسیلہ جنت میں ایک مقام بھی ہے، جیسے کہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ سے جب اذان ہو تو ویسے اذان کا جواب دو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر دعا میں پھر مجھ پر درود بھیجو، اور پھر اللہ سے وسیلے کا سوال کرو۔ جس نے یہ سوال کیا، یہ دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو حدیث میں لفظ آتے ہیں حلت لہ شفاعہ، قیامت کے روز میری سفارش کے لیے جائز ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ تو یہ وسیلہ ایک مقام بھی جنت میں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ مقام ہے اور ایک ہی بندے کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ملے، اس لیے آپ نے امت کو ارشاد کیا، بتایا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو وسیلہ ایک مقام بھی ہے، اور دوسرا جو ہے اس سے مراد اللہ کی قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے مطلب کہ وسیلہ ذریعہ، یعنی کہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی تیسری ذات کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس جائیں اور وہ اللہ تک پہنچائے گا۔ اللہ نے تو قرآن میں ڈائریکٹ کہا ہے کہ مجھے جو ہے پکارو اور میں ہر پکارنے والے کی دعا جو ہے سنتا ہے۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب بھی سوال کوئی کرنے والا پوچھتا ہے تو میں بس قریب ہوں، بس بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول بھی کرتے ہیں، لیکن نیک لوگوں سے دعا کروائی جا سکتی ہے۔ وہ اسی طرح واقعہ آتا ہے ان کا اویس کرنی کا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تابعین میں سے ہے اور وہ یمن میں سے ہیں، وہ آئیں گے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان سے دعا کروا سکیں تو کروائیں۔ صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آ سکے۔ تو ایک عام آدمی تھے، یعنی لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام تھا، قرب تھا، تو ان سے کہا گیا کہ ان سے دعا کروائیں۔ تو دعا کرنے کے دلائل ملتے ہیں۔ تو ایک وہی کا سوال وسیلے کے بارے میں آیا ہے کہ ہمیں ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، ایک اللہ ہی سے تعلق رکھنا چاہیے، لیکن کسی نے اشکال ڈال دیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ حفظ نہیں انہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو آپ نے کہا جھولی پھیلائیں اپنی، اور اس میں کچھ ڈال دی اور کہا اسے سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی بھولا نہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا غزوہ خیبر کے موقع پر، ان کی آنکھ میں رمد تھا، کوئی بیماری تھی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک اللہ سے دعا مانگے اور یہ خود جھولی میں ڈالنا اور یہ لعاب ڈالنا وغیرہ، ایسا کیوں ہے؟ یہ اشکال ہے ان کا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کو معجزے ملتے ہیں، جس میں آپ نے دم کیا تھوڑے سے کھانے پہ اور 1400 صحابہ نے وہ کھا لیا، چند لوگوں کا کھانا۔ اور بہت سی احادیث ہیں، ایک مشرق عورت سے پانی لیا، 2 مشکیزیں، پورے لشکر نے اس سے وضو کیا، پانی پیا، اور پھر وہ مشکیزیں ویسے کے ویسے بھر گئے۔ یہ معجزے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، انبیاء کو دیے جاتے ہیں، اور انبیاء جو ہیں خاص کر نبی علیہ السلام، ان کی ذات بھی برکت والی تھی، ان کے بال بھی برکت والے تھے۔ حدیث میں ام سلمہ کی حدیث میں آتا ہے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جو جن سے وہ تبرک لیا کرتی تھیں، اور آپ کے پسینہ مبارک کو بھی شیشی میں بند کیا کرتی تھی۔ تو نبی کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت رکھی ہے کہ وہ مبارک ہستی ہیں، ان کے کپڑے بھی برکت والے، ان کا پسینہ بھی برکت والا، ان کے بال بھی برکت والے۔ اور جب غزوہ عمرے پہ جب روک دیا گیا آپ کو، جس میں آپ حدیبیہ کے مقام پہ تھے، تو آپ نے بال کٹوائے، تو صحابہ کرام آپ کے بال لینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے اس میں ضرور یعنی صحابہ کو ارشاد کیا کہ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، اور سنت پہ عمل ہے، اور دین کے اوپر عمل ہے، ان چیزوں کی بجائے ان پہ توجہ زیادہ دلوائی۔ لیکن بہت سے موقعوں پر آپ نے دم بھی کیا اور بہت سے لوگ ٹھیک بھی ہو گئے۔ ایک بچے کو دم کیا اور کہا بسم اللہ اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکلو اس بچے کے اندر سے، اور وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، اور آپ کی ذات میں برکت بھی تھی، آپ کے ساتھ رہنے میں، آپ کے کپڑوں میں، آپ کے وجود کے ساتھ، ہر چیز، اور اس پہ امت کا اجماع ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ اللہ کی اذن اور مرضی سے یہ چیزیں دی تھی کہ وہ دعا کسی کے لیے کرتے تو دعا قبول ہو جاتی۔ تو صحابہ کرام آپ سے دعا بھی کروایا کرتے تھے، آپ بھی دعا کر دیتے تھے، جیسے ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے آپ نے دعا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ 2 عمر جو ہیں، 2 عمر جو ہیں، عمرین، جن میں عمر ابن ابی ہشام اور عمر ابن خطاب جو ان میں سے ایک کو اللہ ہدایت دے دے جو تجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دے دی۔
تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوتی تھی اور آپ کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ ساری برکتیں اور دعائیں کروانا جو ہے وہ آپ تک محصور رہا، آپ کی ذات سے برکت لینا. یہ منافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے یا ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں. آپ نے ہی قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں سب میں کسی کا وسیلہ نہیں. تو آپ جو ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ دی تھی برکت اور خیر دی تھی کہ آپ جو ہے کسی کے لیے دعا کریں یا کسی کو دم کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ شفا رکھ دیتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے دعا کے لیے تو ضرور یعنی جو ہے نا وہ جائز ہے، کسی سے بھی دعا کروائی جا سکتی زندہ شخص سے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو آتا ہے صحیح بخاری میں حدیث کہ انا کننا نتوسل بنبینا، اللہ کے نبی کے وسیلہ پکڑتے تھے، یعنی آپ کے ذریعے سے دعا کرواتے تھے. اب ہم وسیلہ پکڑتے ہیں آپ کے چچا کا، کیونکہ وہ زندہ ہیں، نیک ہیں، اور ان کی دعا کا وسیلہ پکڑتے ہیں، یعنی ان سے دعا کرواتے ہیں رب سے. پہلے اللہ کے نبی سے دعا کرواتے تھے. تو اس سے یہ سمجھ اس حدیث سے آتی ہے کہ زندہ انسان سے بندہ نیک انسان سے دعا کروا سکتا ہے. باقی برکت کا معاملہ وہ ختم ہو گیا. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خلیفہ راشد ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، کسی کی ذات سے کسی نے کوئی برکت حاصل نہیں کی کہ ان کے کپڑوں سے، ان کے پسینے سے یا ان کے آثار سے کسی نے کوئی برکت لی ہو. بالکل نہیں لی. صرف دعا جو ہے وہ وسیلہ باقی رہتا ہے. وسیلہ دو طرح کا ہے، ایک ہے وہ جو جائز وسیلہ ہے اور ایک ہے جو ناجائز ہے. وسیلہ جو جائز ہے وہ تین چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کے نام ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے ناموں سے وسیلہ پکڑو، یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو رب کو. رزاق رزق چاہیے تو، یا غفار اگر معافی چاہیے تو، اس اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارنا. دوسرا جو ہے نیک عمل کا وسیلہ، نیک عمل کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا دعا کے وقت. اے اللہ یہ فلاں عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اگر تجھے پسند ہے تو مجھے اس مصیبت سے بچا. جس میں حدیث غار ہماری تیسری چوتھی اردو کی کتاب میں پاکستان میں جو ہے وہ واقعہ موجود ہے. غار میں جو 3 بندے پھنس جاتے ہیں اور طوفان آتا ہے تو غار میں چلے جاتے ہیں، بہت بڑا پتھر ڈھانے پہ آ جاتا ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ فلاں عمل میرا، میری والدین کی خدمت. اور ایک بندہ جو ہے وہ گناہ کے قریب تھا اور اس نے پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیا. اور تیسرے نے جو کسی مزدور کی مزدوری تھی اس میں جو ہے اس نے انویسٹ کیے تو اسے انویسٹ کر دیا تجارت میں، تو ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور جانور ہو گئے اور سارے اس نے دے دیے اس کو جب وہ مزدوری لینے آیا. تو یہ وہ اعمال جو تھے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ حدیث مشہور ہے، حدیث غار. تو اس میں انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا ہے. اللہ یہ اگر تمہیں عمل پسند ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے. تو یہ بھی وسیلہ جائز ہے، اپنا نیک عمل اللہ کے پاس پیش کرنا دعا کے اندر. تیسرا جو ہے کسی نیک انسان سے دعا کرنا آنا، زندہ انسان سے. اور وہ صحیح بخاری میں حدیث جس میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہم پکڑتے تھے، یعنی ان سے دعا کرواتے تھے. اب وہ نہیں ہے تو اب ہم نتوسل بعم نبینا، اب ہم آپ کے چچا سے دعا کرواتے ہیں، یعنی نماز استسقاء کے لیے. تو نیک آدمی کسی کو کہا جائے کہ نماز استسقاء کے لیے دعا کریں، اور بندہ کروا بھی سکتا ہے دعا، خود بھی کرے. اور نیک لوگ یقیناً اللہ کے جو مقرب ہیں، آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ رب اشعث اغبرہ، کہ ایک پرپگندہ بال جو ہے اور ذی تمرین، 2 چادروں والا، مدفوع بالابواب، دروازے جو ہے اس کے لیے کھولے نہ جائیں. دروازہ نوک کرے تو لوگ اس کی حالت کو دیکھ کے دروازہ نہ کھولیں. لو اقسم علی اللہ لا برا، اگر وہ اللہ پر قسم دے دے تو اللہ وہ قسم پوری کریں، یعنی اللہ کا اتنا قرب اس کو حاصل ہوگا. تو لوگ اللہ کے نیک لوگ ہیں، نیک بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو قسم دے تو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. اتنا یعنی اللہ سے ان کا تعلق مضبوط اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تو ان سے دعا کروائی جا سکتی. بس یہ 3 وسیلے جو ہیں جائز ہیں، نیک عمل کا اللہ کے دربار میں پیش کرنا اللہ کے ناموں کے ذریعے، اور تیسرا کسی سے دعا کروانا نیک آدمی سے. اور یہ جو ہے یہ اس پہ دلائل قرآن و سنت سے موجود ہیں. اس کے علاوہ باقی جتنے وسیلے ہیں، سیڑھی چاہیے، پیر صاحب کے پاس جائیے، کوئی جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، کوئی جناب رزق دے رہے ہیں، کوئی جناب گنج بخش ہے، کوئی جناب بچیاں دے رہا ہے، کوئی یہ سارے جو ہیں یہ فراڈ ہیں. باقی جو ہے جتنے وسائل ہیں، وسیلے جو ہیں وہ حرام ہے. اکثر جو آج کل پھیلا ہوا ہے کہ مجھے نبی کے صدقے دے دے، فاطمہ بی بی کے صدقے دے دے، حسین کے نظر نیاز اور اس کے صدقے دے دے، یہ جو ہے نا یہ وسیلہ جو ہے یہ مشروع نہیں ہے. یا نبی کے صدقے دے دینا یہ بھی وسیلہ درست نہیں ہے. صحابہ نے اس طرح دعا نہیں کی، اللہ سے ڈائریکٹ مانگا ہے. یہ وہ ذریعے ہیں، یہ جو 3 جو نصوص شرعیہ سے، دینی نصوص سے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان کے ذریعے جو ہے دعا کی جا سکتی ہے.
واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور یہ جو ہیں چیزیں اس سے ایک توحید کے منافی نہیں ہے، بلکہ توحید تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں، اور یہی توحید ہے کہ نبیوں کا احترام، اور نبی جو ہے وہ